20ویں صدی عیسوی میں بھارت میں ایک بہت ہی نیک اور پرہیزگار بزرگ حاجی عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ وہ عمر بھر نہایت ذوق و شوق سے اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ ان کی تبلیغ سے سینکڑوں ہندوؤں نے اسلام قبول کیا اور سینکڑوں نام کے مسلمان برے رسم و رواج کو چھوڑ کر پکے اور سچے مسلمان بن گئے۔ حاجی صاحب نے 1945 عیسوی میں بستی نظام الدین یعنی دہلی میں وفات پائی اور اسی بستی کے عام قبرستان میں دفن کیے گئے۔ حاجی عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ میوات یعنی بھارت کے ایک گاؤں اٹاوڑ میں ایک دولت مند ہندو بنیے کے گھر پیدا ہوئے۔ پیدائش کا سال تو معلوم نہیں ہے، لیکن خیال ہے کہ 19ویں صدی عیسوی کی آخری دہائیوں یعنی 1870 عیسوی سے 1900 عیسوی کے دوران میں کسی وقت پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے مکند رام نام رکھا۔ مکند رام کی عمر ابھی 11 سال برس کی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی طرف راغب کر دیا اور پھر ایک دن اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ نو مسلم مکند رام کا اسلامی نام عبدالرحمن رکھا گیا۔ وہ کئی سال تک دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے اور تعلیم سے فارغ ہو کر ساری زندگی اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ حاجی عبدالرحمن وہ خوش نصیب انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی اور ان کی سمجھ اور تبلیغ کی بدولت سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی۔ خود حاجی صاحب کو دین کے علاوہ دنیا کی نعمتیں بھی حاصل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال دیا اس کو انہوں نے اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا۔ حاجی صاحب کے اسلام قبول کرنے کی داستان بڑی دلچسپ ہے۔ خود انہوں نے یہ داستان اسی طرح بیان کی ہے۔ میری عمر 12 سال کی تھی۔ میں گاؤں اٹاوڑ کے اسکول میں پڑھتا تھا اور پڑھائی میں بہت تیز تھا۔ میرے ساتھ مسلمان لڑکے بھی پڑھتے تھے۔ میں نے گاؤں کے مسلمانوں سے اور ساتھی لڑکوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا نام سنا تھا۔ اس سے میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سی پیدا ہو گئی تھی۔ میرے باپ کی دکان تھی جو گاؤں میں خوب چلتی تھی۔ ایک رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی دکان میں ہوں۔ باپ نہیں ہیں، میں ہی ان کی جگہ بیٹھ کر سودا بیچ رہا ہوں۔ گاؤں کی کچھ عورتیں جن میں میری رشتہ دار بھی ہیں سودا لینے کے لیے دکان پر کھڑی ہیں اور میں سودا دے رہا ہوں۔ اتنے میں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے پیغمبر صاحب کی سواری آ رہی ہے۔ میں ان کے درشن کے لیے دکان چھوڑ کر جانے لگا، مگر ان عورتوں نے مجھے نہیں جانے دیا اور کہا، مکندا پہلے ہمیں سودا دے دے پھر کہیں اور جا۔ میں نے جلدی جلدی ان کو نپٹانا چاہا، ابھی نپٹا نہیں سکا تھا کہ معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری آ گئی اور بہت سے لوگ جمع ہیں۔ میرے ہاتھ میں سودا تولنے کی جو ترازو تھی میں نے اس کو زمین پر پٹخ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے دکان چھوڑ کر بھاگا، مگر جب میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری آگے بڑھ چکی تھی اور میں چہرہ مبارک نہ دیکھ سکا، بس پیچھے کی جانب سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک دیکھ پایا۔ اس دن سے میرے دل میں ایک بے انتہا محبت کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو دل میں وہی کیفیت تھی۔ میں نے گھر میں کسی سے ذکر نہیں کیا اور دل میں ارادہ کر لیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا۔
صبح کو اسکول گیا لیکن لکھنے پڑھنے میں بالکل جی نہیں لگا۔ رات جو خواب دیکھا تھا بیٹھے بیٹھے بس اس کو سوچتا رہا۔ جو پنڈت جی پڑھاتے تھے انہوں نے دیکھا کہ مجھے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، مکندا آج کیا بات ہے، کیوں گمسم بیٹھا ہے، پڑھتا کیوں نہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے ایسا سپنا یعنی خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا، جا اپنی جگہ بیٹھ اور اپنا کام کر۔ میں اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ پنڈت جی نے سلیٹ ہاتھ میں لے کر نجومیوں کے طریقوں پر حساب لگایا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، مکندا ذرا پھر بتا تو نے رات کو کیا سپنا دیکھا ہے؟ میں نے جو کچھ دیکھا وہ انہیں پھر بتایا۔ انہوں نے مجھے پھر ڈانٹا اور کہا، جا اپنی جگہ بیٹھ جا۔ میں آ کر بیٹھ گیا۔ پنڈت جی نے پھر سلیٹ پر اپنا کچھ حساب لگایا اور کچھ دیر بعد مجھے پھر بلایا اور رات کے خواب کا پوچھا۔ جب میں نے بتایا تو پھر مجھے خوب ڈانٹا۔ کئی دفعہ ایسا ہی ہوا۔ جب اسکول کی چھٹی کا وقت آیا تو پنڈت جی میرے ساتھ میرے گھر آئے اور میرے باپ کو الگ بلا کر کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تیرا بیٹا مکندا مسلمان ہو جائے گا۔ مجھے اس وقت کچھ معلوم نہیں ہوا کہ پنڈت جی نے میرے باپ سے کیا کہا، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ باپ نے میری ماں کو بھی بتا دیا۔ وہ دونوں بہت فکر مند اور پریشان ہو گئے۔ میرا اسکول جانا بھی بند کر دیا۔ مگر میں نے دل میں طے کر لیا کہ جو کچھ بھی ہوا مجھے مسلمان ہونا ہے۔ اب میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کہاں جانا چاہیے۔ میں اس فکر سے میں رہتا تھا۔ میں نے کچھ مسلمانوں سے ذکر سنا تھا کہ دلی کے پاس ایک بستی نظام الدین کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں ایک بنگلہ والی مسجد ہے۔ اس میں ایک میاں صاحب رہتے ہیں، بڑے نیک اور اللہ والے آدمی ہیں۔ جو کوئی ان کے پاس جائے اس کو اپنے پاس رکھ کر پڑھاتے ہیں اور کھلاتے پلاتے بھی ہیں۔ میں نے انہی کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ چپکے راستہ کی معلومات حاصل کرتا رہا۔ پھر ایک دن موقع پا کر گھر سے ایک رقم لے کر نکل گیا اور کسی طرح بستی نظام الدین کی اس مسجد میں پہنچ گیا۔ گھر اور گاؤں والوں کو بالکل خبر نہ ہوئی کہ میں کہاں گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ماں باپ بہت دنوں تک روتے رہے۔ یہ بزرگ حضرت جی مولانا محمد الیاس کے سب سے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد میاں صاحب تھے۔ انہوں نے مجھے بڑی شفقت سے رکھا پڑھایا اور وہی میرے ماں باپ بن گئے اور میں انہی کا ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت جی مولانا محمد الیاس یہاں آ گئے۔ اس وقت سے انہی کے ساتھ ہوں۔ میں جو رقم گھر سے ساتھ لایا تھا میں نے بہت دنوں تک حضرت مولانا محمد میاں صاحب سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ پھر ایک دن بتا دیا۔ میں بنیے کا بیٹا تھا۔ جب کوئی نفع کا کام سامنے آیا میں نے وہ رقم اس میں لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں میری بہت برکت دی۔ جس کام میں لگائی بہت نفع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی راہ میں خرچ بھی کرتا رہا۔ یہ تو حاجی عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا بیان تھا۔ جن اصحاب نے ان کو دیکھا وہ بتاتے ہیں کہ حاجی صاحب نہایت پرہیزگار، عبادت گزار اور سخی بزرگ تھے۔ اسلام کی تبلیغ کا حد سے زیادہ شوق تھا۔ تبلیغی کوششوں سے 2000 کے لگ بھگ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ میوات کے ایک قصبہ سنگار میں ایک بڑا دینی مدرسہ بھی انہوں نے قائم کیا تھا۔ اس پر اٹھنے والا سارا خرچ وہ خود برداشت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی وہ کئی اور اسلامی مدارس کو مالی مدد دیتے تھے۔ جو لوگ اسلام قبول کر لیتے